آخری سال پتہ چلا کہ جنرل باجوہ احتساب چاہتے ہی نہیں تھے. جنرل باجوہ نے زرداری اور مدارد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی. جنرل باجوہ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں, جنرل باجوہ کا بھی جواب جو ہے وہ سامنے آیا ہے جیسے ہی پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. باز گل جو ہے وہ راتوں رات غائب ہو گئے. ویسے تو عمران خان صاحب یو ٹرن لینے کے حوالے سے مشہور تھے, لیکن اب ان کے ایک اور پارٹی کے رہنما نے بھی بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے. چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ ایک دم سامنے آئے ہیں. انہوں نے کیمرے بند کروا دیے. پھر اس کے بعد کیمرے بند کرا کے جو گفتگو ہوئی ہے وہ ظاہری بات ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج دن بھر کے اندر ایک یو ٹرن کے بارے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے اور ایک نیا انکشاف ہوا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے. اور ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کے حوالے سے, جنرل باجوہ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں, جنرل باجوہ کا بھی جواب جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ہماری سورسز نے اس حوالے سے کیا بتایا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کچھ دیگر خبریں ذرا جلدی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں. ایک تو سب سے پہلی خبر جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے ہے. نجم سیٹھی صاحب نے جناب ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا I have decided to discontinue my media work so that I can devote my time and energy to PCB. یہ نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. سو بیسکلی ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ میں اب میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نہیں آؤں گا, میں نے PCB چیئرمین کے طور پہ جو ہے اپنا کام کرنا ہے. بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے PCB چیئرمین کے عہدے سے ان کو پہلے جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا وہاں سے وہ ہٹے تھے, تب سے لے کر اب تک میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پوری طرح انہوں نے استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد اب بالآخر ان کو PCB چیئرمین شپ جو ہے وہ مل چکی ہے. میں اس کے اوپر پہلے ہی اپنا موقف دے چکا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ان فیور آف دس, جو کچھ بھی یہ ارینجمنٹ ہوا ہے. دوسرا, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اس میں محمد وسیم کو جو ہے وہ انہوں نے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. کل ان کو چیف سلیکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور آج عبوری طور پہ سابق کپتان شاہد خان آفریدی کو جو ہے وہ چیئرمین مقرر کیا گیا ہے نئی عبوری سلیکشن کمیٹی کا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ عبد الرزاق جو سابقہ آل راؤنڈر ہیں, اور راؤ افتخار انجم جو سابقہ فاسٹ بالر ہیں, ان کو اس سلیکشن کمیٹی میں جو ہے ان کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. اور مکی آرتھر کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے بطور نئے کوچ کے. مکی آرتھر پہلے بھی پاکستان ٹیم کی کوچنگ کر چکے ہیں, اب دوبارہ جو ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے کیونکہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ فورن کوچز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آنے چاہیے, فورن کوچز سے کافی فائدہ ہوتا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. سیاسی منظرنامے کی اگر ہم بات کریں تو ایک ڈیولپمنٹ اس سلسلے میں یہ ہوئی ہے کہ کراچی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ MQM پاکستان بھادرآباد اور PSP کے ایک ہونے کے امکانات جو ہیں وہ کافی روشن ہوتے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں گورنر سندھ کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. پچھلے دنوں جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کی ملاقات ہوئی تھی گورنر سندھ کے ساتھ, اور اس سلسلے میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھی جو ہے وہ اس پورے سسٹم کا جو ہے وہ حصہ بن رہے ہیں. اور اس طرح MQM پاکستان کے جو 3 مختلف دھڑے بنے ہوئے تھے, فاروق ستار صاحب, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ساتھ ہی ساتھ PSP, وہ بھی اب اکٹھے جو ہے ہونے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ کافی چل رہے ہیں. بیسکلی اصل مقصد جو ہے وہ یہ سب کچھ یہ کرنے کا ہے کہ جو مہاجر ووٹ بینک ہے جو 3 مختلف حصوں کے اندر وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے اسے دوبارہ جو ہے وہ ایک کر دیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تمام دھڑے جو ہیں وہ ایک زمانے میں الطاف حسین کے انڈر جو ہے وہ ایک ہی تھے, لیکن اس کے بعد جب الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کیا گیا, اس کے بعد سے یہ ڈویژنز جو ہیں وہ آپس میں شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے بھی جب فاروق ستار جو ہیں وہ MQM پاکستان کا حصہ تھے تو اس وقت بھی ایک کوشش ہوئی تھی, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد دوبارہ راہیں جو ہیں وہ آپس میں جدا ہو گئی تھی, اختلافات جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے تھے, تو وہ ممکن نہیں ہو سکا. اب ایک دفعہ پھر سے جو ہے اس چیز کی ٹرائی کی جا رہی ہے. شہباز گل کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ شہباز گل کی سندھ میں مقدمات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر IG سندھ محکمہ داخلہ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. شہباز گل کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ بیان سے متعلق مقدمہ لاہور کے تھانہ مانگا منڈی میں درج ہو چکا ہے. ایک ہی واقعے کا ایک مقدمہ درج ہو سکتا ہے, کراچی میں مقدمات کو کالعدم قرار دیا جائے. شہباز گل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے, اور اس سلسلے میں غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ جیسے ہی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا پرویز الہی کو, تو شہباز گل جو بیسکلی موجود ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے, وہ ہاسپٹل سے چلے گئے جیسے ہی ان کو پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا.
لیکن اس کے بعد اگلے دن جب مقدمہ ہوا اور مقدمے کے بعد جب پرویز الہی جو ہیں دوبارہ بحال کر دیے گئے کل، تو شہباز گل صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے. اس سلسلے میں ہسپتال کی جانب سے یہ بھی ایک مراسلہ بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا ٹیلی ویژن کے اوپر، جیو ٹیلی ویژن کے اوپر یہ رپورٹ ہوا کہ اس سلسلے میں ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا انہوں نے اطلاع نہیں دی کہ شہباز گل جو ہے وہ راتوں رات کدھر غائب ہو گئے. تو ایک یہ خبر بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ شہباز گل کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا تحریری فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شہباز گل 6 جنوری کو فرد جرم کے لیے عدالت کے سامنے حاضر ہوں. تو یعنی 6 جنوری کو ان کے اوپر فرد جرم بھی لگنے لگی ہے. ان کے وکیل نے یہ بتایا گیا ہے کہ جی کہا کہ شہباز گل دمے کے مریض ہیں اور سفر نہیں کر سکتے. عدالت نے شہباز گل کو 12 نومبر کو چلان کے نقول فراہم کر دیے گئے تھے. 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اس فیصلے میں کہا گیا کہ شہباز گل پر فرد جرم عائد نہیں ہو پائی. شہباز گل کی جانب سے میڈیکل رپورٹ جمع کرائی گئی جو غیر واضح ہے. میڈیکل رپورٹ میں نہیں بتایا گیا کہ شہباز گل کو کتنے دنوں کا آرام کا مشورہ دیا گیا ہے. بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ شہباز گل ٹرائل آگے نہیں بڑھانا چاہتے. اس میں کہا گیا کہ شہباز گل کے رویے سے ٹرائل معمول کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہا. 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض شہباز گل کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں. اچھا جی، ایک اور جو یو ٹرن لیا گیا ہے، ویسے تو عمران خان صاحب یو ٹرن لینے کے حوالے سے مشہور تھے، لیکن اب ان کے ایک اور پارٹی کے رہنما نے بھی بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے. اور انہوں نے یہ یو ٹرن لیا ہے کہ جی یہ جو ٹویٹس کا معاملہ تھا، جو انہوں نے ٹویٹس کی تھیں جس میں انہوں نے فوجی افسران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے اس سرے سے یہ کہہ دیا کہ جی وہ ٹویٹس میں نے کی ہی نہیں ہے، یہ میں نے لکھی ہی نہیں ہے ٹویٹس، میرا ان ٹویٹ سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جبکہ ایکچولی وہ ٹویٹس جو ہیں ان کے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے کی گئی تھیں، اور اس سے پہلے انہوں نے اعظم سواتی صاحب نے اس قسم کا کوئی جو ہے وہ کوئی موقف اختیار نہیں کیا تھا کہ ہاں جی ٹویٹس میری نہیں ہیں. لیکن آج انہوں نے ایک دم اس پہ یو ٹرن لے لیا ہے اور وہ مکر گئے ہیں کہ بھائی جان میرا ان چیزوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد بھی پروسیکیوشن کے پاس اعظم سواتی کے خلاف ثبوت نہیں ہے، یہ ان کے وکیل کا کہنا تھا. اعظم سواتی کا تمام کیس دستاویزی الزامات پر مبنی ہیں، ان کو جیل میں رکھنا ٹرائل سے قبل سزا کے مترادف ہے، یہ ان کے وکیل نے کہا. اور ضمانت مسترد ہونے پر اب ضمانت کے بعد از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے جب رجوع کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں. تو اعظم سواتی صاحب نے اب اپنا ڈیفینس جو ہے وہ اس کیس کے اندر بالکل ہی چینج کر دیا. انہوں نے کہا بھائی جان میرا ٹویٹوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ ایک دم سامنے آئے ہیں. چودھری نثار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہیں پالیٹکس کے اندر، لیکن اب ان کی ایکٹیویٹی ایک دم بڑھ گئی ہے. راولپنڈی میں ایک تقریب سے جو ہے وہ خطاب کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کہا جی میں آج اپنی سیاست کا باقاعدہ آغاز وہیں سے کر رہا ہوں جہاں پر میری خدمت کا بہت بڑا نشان موجود ہے. اور پھر انہوں نے کیمرے بند کروا دیے. انہوں نے وہاں پہ جو صحافیوں کے کیمرے تھے وہ بند کروا دیے. انہوں نے کہا کہ جی مہربانی کر کے سارے کیمرے بند کر دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حلقے کے عوام سے کھلی بات کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو سوشل میڈیا اور میڈیا کی زینت بن جائے، پھر بندہ جو ہے صفائیاں دیتے پریشان ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے کیمرے جو ہیں وہ سارے بند کر دیں. پھر اس کے بعد کیمرے بند کرا کے جو گفتگو ہوئی ہے وہ ظاہری بات ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، ان کے خلاف میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں نے جس پارٹی کے لیے کام کیا ان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کروں گا، یعنی نون لیگ کی. نون لیگ اور پی ٹی آئی کی سیاست اب دشمنی میں بدل چکی ہے. میرے ذہن میں جو خاکہ ہے کامیاب ہو کر اسمبلی میں پیش کروں گا. جو میرے حلقے سے کامیاب ہوا اس نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا. میرے حلقے سے کامیاب ہونے والے نے جعلی ڈگری سے ملک کی بدنامی کی. خاموش اس لیے ہوں کہ اب گالی کی سیاست ہو رہی ہے. آج نون لیگ میں وہی کچھ صحیح ہے جو نواز شریف کہتے ہیں، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں وہی صحیح ہے جو عمران خان اور زرداری کہتے ہیں. آج کل جو سیاست ہو رہی ہے اس کا حامی نہیں، سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے. میرے مخالف نے اگر خدمت کا 10واں حصہ بھی کام کیا تو اس کو ووٹ دو. حلقے کے لوگ مجھے ووٹ دیں گے تو شرمندگی نہیں ہوگی. مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ خاموش بیٹھے رہے تو لوگ بھول جائیں گے. نون لیگ والے جب عقل مند ہو گئے تو انہیں میری تنقید بری لگنے لگی. بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ احتساب ہو رہا ہے، نہیں معلوم کس طرح کا ہو رہا. تو چودھری نثار صاحب جو ہے نا، میری اپنی ذاتی رائے میں چودھری نثار صاحب کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. خاص طور پہ ہمارے کچھ صحافی برادری تو بہت فینز ہیں ان کے، خاص طور پہ جن کا پنڈی اسلام آباد سے تعلق ہے. لیکن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو چودھری نثار صاحب کی سیاست جو ہے نا کوئی عجیب قسم کی ایسی سیاست ہے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. وہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کس سائڈ پہ ہیں. وہ پی ٹی آئی پسند بھی کرتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو برا بلا بھی کہتے ہیں. وہ نون لیگ میں ان کے تعلقات بھی ہیں اور فرینکلی نون لیگ میں بڑا ٹائم گزارا ہے اور نون لیگ نے ان کو عزت بھی بہت دی.
مطلب وزارت داخلہ تک کا عہدہ جو ہے وہ ان کو دیا گیا، جو کہ کافی امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے، کسی بھی کیبنٹ کے اندر بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے، لیکن ان کے حاصل وصول ان کے پاس کچھ بھی نہیں آیا۔ آج کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ تنہا اکیلے ہی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی سائڈ پہ ہے ہی نہیں ہے، نہ کوئی ان کی سائڈ پہ نہ یہ کسی کی سائڈ پہ ہیں۔ عجیب قسم کی سیاست ہے ان کی، میری تو خیر سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا شیڈیول جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 26 دسمبر کو اب ہونے والا اجلاس جو ہے وہ 11 جنوری کے اوپر چلا گیا ہے۔ 11 جنوری کی ہی ڈیٹ دی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو کورٹ کے اندر جو ڈیٹ آئی ہوئی ہے وہ بھی 11 جنوری کی اگلی سماعت کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر آئی ہوئی ہے۔ تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی جو ہے وہ 11 جنوری کو چلا گیا ہے، اور لیکن اجلاس کا ایجنڈا ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ اگر آپ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں اس اسمبلی سے تو اس دوران آپ بے شک لے لیجئے، اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں تو۔ اچھا، اس کے علاوہ اب یہ خبر یہ بھی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے جب یہ 11 جنوری کے اجلاس کی بات سامنے آئی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے بیرون ملک جو اپنے ان کے ایم پی ایز گئے ہوئے ہیں ان سب کو جو ہے وہ واپس بلانا شروع کر دیا کہ جی فوراً آپ واپس پہنچیں۔ اس میں ایم پی اے شمسہ علی جو کہ دبئی میں موجود ہیں، ان کو بھی 11 جنوری سے پہلے پہلے واپس آنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ ایم پی اے وسیم خان بادوزئی برطانیہ سے، وہ اس وقت برطانیہ میں گئے ہیں، ان کو برطانیہ سے واپس بلا لیا گیا ہے۔ نیاز گشکوری عمرہ کرنے گئے تھے، وہ بھی ان کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ 11 جنوری سے پہلے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ لیاقت بدر اور حامد یار ہراج وہ آلریڈی ملک کے اندر موجود ہیں، اور مسلم لیگ کاف کی بسمہ چودھری ان کو بھی جو ہے واپسی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بسمہ چودھری یہ ذہن میں رکھیے گا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا کاف لیگ کی، اس کے اندر یہ موجود نہیں تھی، لیکن کاف لیگ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی وفاداری تبدیل ہو گئی ہے، وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہی ہیں، یہ پرویز الہی صاحب کا کلیم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر خاص طور پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی ایک پوائنٹ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز عدالتی فیصلے میں انصاف نہیں کیا گیا ہے، یعنی نون لیگ کل کے وہ جو ایک حکم آیا تھا اس سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے قانونی ماہرین فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں جانے کے لیے مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں، تو یعنی نون لیگ جو ہے اس کے اگینسٹ اپیل کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ 6 سے 7 ماہ میں الیکشن ہے، عمران خان کیوں ڈرٹی گیم کھیلنا چاہتے ہیں؟ جوڑ توڑ کا کھیل ڈرٹی پالیٹکس ہے جو ہم نہیں کھیلنا چاہتے۔ عمران خان وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جو سیاسی جماعتیں ماضی میں کھیلتی رہی ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو ان کی باتوں سے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں جس قسم کا فیصلہ کل لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ اسمبلیاں توڑوانے سے روکنے کے عمل تک تو کم از کم ان کی فیور میں آیا ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کو سی ایم برقرار رکھنے کے فیصلے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ یہ جو نئے وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ اب جوڑ توڑ کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور نون لیگ نے دوبارہ حمزہ شہباز کے اوپر ہی جو ہے وہ انگلی رکھی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز ہی جو ہیں وہ اگلے وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئیں گے، اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز ہی سامنے ہوں گے۔ حمزہ شہباز کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حمزہ شہباز جب پچھلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ہی واز اے ڈیزاسٹر، فرینکلی اسپیکنگ، میں اس سے شاید کم لفظ کو استعمال نہیں کر سکتا، دیٹ ہی واز این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر، اور جب سے ان کو وہاں سے ہٹایا ہے تب سے لے کر اب تک وہ کہیں پہ ایکٹیو بھی نظر نہیں آ رہے۔ یہ کہا جا رہا ہے پارٹی کے اندر، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی ان کی پرسنل کچھ ریزنز ہیں، ان کی صاحبزادی کی طبیعت نہیں ٹھیک جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ کو مطلب خود ہی سائڈ لائن پہ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی پرسنل، میں یہ نہیں کہتا، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم ہم فار دیٹ، لیکن اگر آپ کی ایک پرسنل میٹر ہے تو پھر آپ کو اپنی جگہ پہ کسی اور کو یہاں پہ آنے دینا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ آپ کو پھر کنٹینیو کرنا چاہیے۔ لیکن خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جناب حمزہ شہباز کو جو ہے دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ تگ و دو کر رہی ہے، کتنا سکسیزفل ہوتا ہے یہ تو میرے خیال میں وقت ہی بتائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب اپنے ارکان قومی اسمبلی سے جو ہیں وہ استعفے، لکھے ہوئے استعفے طلب کر لیے ہیں کہ جی اپنے ہاتھ سے لکھ کے استعفے دیں، کیونکہ پہلے کیا ہوا تھا کہ پہلے جب انہوں نے استعفے دیے تھے تو ایک ہی فارمیٹ کے اندر جو ہے اس کو مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ پرنٹ کر کے کاپی پیسٹ مار کے جو ہے سارے انہوں نے استعفے نکال لیے تھے اور لوگوں سے سگنیچرز لے لیے تھے۔ تو اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب لکھ کے ہمیں اپنے ہاتھ سے استعفے دیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ شک ہے کہ شاید 17 لوگ ایسے ہیں قومی اسمبلی سے وہ شاید استعفے نہیں دینا چاہتے،
اور لیکن البتہ ان 17 میں سے 3 نے ان الزامات کو جو ہے مسترد کر دیا. ایکسپریس کے اندر یہ خبر ایکچولی آئی ہے کہ ان میں سے 3 نے یہ کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہم استعفے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو خود بھی اس بات کا شک ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو واقعی استعفے نہیں دینا چاہتے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی چند صحافیوں کے ساتھ, اور ان صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے چند نئے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا, سب سے پہلے میں بتایا تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا آخری سال پتہ چلا کہ جنرل باجوہ احتساب چاہتے ہی نہیں تھے. جنرل باجوہ نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی, لیکن ہوا نہیں. جنرل باجوہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا عروج کم ہوگا, پیر کو قومی اسمبلی اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے. حالیہ دہشت گردی سے نمٹنا حکمرانوں کے بس کی بات نہیں. زرداری پی ڈی ایم کے پاس ارکان کی منڈی لگانے اور گندی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں. کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ساتھ دیا. پرویز الہی گروپ ہمارے ساتھ بہتر چل رہا ہے, مجھے ابھی تک ان پر اعتماد ہے. میری پیش گوئی ہے انتخابات مارچ اپریل میں ہوں گے. اقتدار کی خاطر عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. بلاول بھٹو نے مجھ سے زیادہ بیرونی دورے کیے ہیں, اپنے پیسوں پہ دورے کر رہے ہیں, تو کیا بلاول کے نجی دورے ہیں؟ مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. مطلب ایک بندہ اگر وہ کہہ رہا ہے میں خود اپنے یہ جو پیسے لگ رہے ہیں, یہ جو بھی دورے ہو رہے ہیں اس کے خرچے میں خود اٹھا رہا ہوں, تو اس میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ نے اس کو نجی دورہ بنا دیا. وہ خان صاحب نے خود تو کبھی کیا نہیں نا اس طرح. خان صاحب نے خود اپنے پیسے لگا کے آج تک کبھی کوئی دورہ کیا ہے؟ خان صاحب تو اس طرح ہی مطلب کے پی اسمبلی کی بیٹھ کے جو ہیلی کاپٹر تھا اس کو ٹیکسی بنایا ہوا تھا آپ نے کہ اسی کو استعمال کرتے. تو خان صاحب تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے نا, مطلب کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں پلیو پہلا ہوں. ایک اس طرح ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خان صاحب کے لیے نا یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ بلاول بھٹو خود پیسے لگا رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے یہ اس کو پھر میں آفیشیل ٹرپ تو نہیں کہہ سکتا, یہ تو نجی دورہ ہے. اچھا اب آ جائیں, انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں. میری جنرل باجوہ کے ایک سورس سے جو ہے وہ میری بات ہوئی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے ان لگنے والے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کہی تھی کہ جی شہباز شریف جو ہیں ان سے ڈگی میں بیٹھ کے جو ہے وہ چھپ کے ملاقاتیں کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے. میری اس قسم کی کوئی شہباز شریف سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی. شہباز شریف سے میری ملاقات جو ہے وزیر اعظم بننے کے بعد میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن اس طرح کی یہ چھپ کے گاڑی کے اندر چھپ کے جو کوئی میری ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. دوسرا, میرے خیال میں انہوں نے کہیں پہ کوئی ایسی بھی بات کی جی شہباز شریف سے جو ہے وہ ان کا فون پہ کوئی رابطہ ہوتا رہا ہے, اور جب شہباز شریف گرفتار ہوئے تھے, یہ تب کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف جب نیب کی حراست میں تھے, انہوں نے اس بات کو بھی ڈینائی کیا ہے کہ میرا شہباز شریف سے کسی قسم کا فون کے اوپر کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا. یہ بات بھی سراسر غلط ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو انہوں نے الزام لگایا کہ جی ان کی زرداری اور مراد علی شاہ سے ان کی کوئی ڈیل ہو چکی تھی, تو اس کے اوپر یہ جواب ہے کہ جناب اگر ایسی کوئی ڈیل کی بات ہوتی تو جب 26 مارچ کو, میں تاریخ بھی دے رہا ہوں, 26 مارچ 2022 کو جب اسلام آباد کے ایک میس کے اندر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو وہاں پہ جب موجود تھے, جس میں شہباز شریف بھی تھے, مولانا فضل الرحمان بھی تھے, تو اگر ان کے ساتھ ایسی ہی ڈیل ہوتی نا تو اس میٹنگ کے دوران بلاول بھٹو کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی, بلاول بھٹو کے ساتھ بحث مباحثہ نہ ہوتا, اور اس بحث مباحثے کے یہ جو دیگر رہنما ہیں فضل الرحمان, ان کے صاحبزادے, شہباز شریف, یہ لوگ گواہ ہیں. اور اس میٹنگ کے اندر ڈی جی آئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے جنرل باجوہ کی اور بلاول بھٹو کی آپس میں تو تکرار ہوئی تھی. تو اگر ڈیلیں ہوئی ہوں تو پھر یہ صورتحال نہیں بنتی. تو یکسر مسترد کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے جانب سے جنرل باجوہ کے اوپر لگنے والے ان الزامات کو. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.